You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. جبیر بن توام ایک صحابی کا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اسلام کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ تھی، ادب کرتا تھا میں. کہتے ہیں کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو عورتیں دائرہ بنا کر مختلف مقامات پر رسی بنا کرتی تھی، یا کوئی بھی چیز جب بازار میں تیار ہوتی عورتوں کا ایک جمگٹھا ہوتا تو وہ یہ کرتی. تو مجھے عورتوں کی گفتگو سننے کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو میں نے اپنے سر پہ چادر رکھی اور اس جرمٹ میں نا وہ جو دائرہ تھا میں اس دائرے میں جا کر بیٹھ گیا کہ سنوں تو صحیح ہے کیا گفتگو کر رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی دل میں تھی، ادب بھی تھا اسلام کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے خبر دے دیتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جا کر ان عورتوں کے جرمٹ میں جبیر کہتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد کہنے لگے تو عورتوں میں کیا کر رہا ہے، اٹھ. تو میں تھوڑا سا پزل ہو گیا، تو میں نے عرض کی آقا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی رسی بٹ رہا ہوں، رسی بنا رہا ہوں، جیسے ہی تیار ہوتی ہے تو پھر یہاں سے اٹھ جاؤں گا، اس لیے بیٹھا ہوں. حضور چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تو جبیر کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب چلے گا، اب واپس کوئی نہیں آنا، یہاں سے رستہ بہت سارے رستے ہیں. تو پھر میں دوبارہ وہیں پر بیٹھ گیا. کہتے ہیں کافی دیر گزر چکی تھی نا، تو میں وہیں پر بیٹھا تھا. حضور پھر آئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جبیر تیرے اونٹ کی رسی اب بھی تیار نہیں ہوئی، ابھی بھی رسی بنا رہا ہے. کہتے ہیں میں شرمندہ ہو گیا. خیر وہ معاملہ ختم ہوا. 3 سال کا عرصہ گزرا. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایمان کے نور کی وہ چنگاری بیدار کی. خیال آیا مدینہ پاک میں جاتا ہوں تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہوں. کہتے ہیں مسجد نبوی صحابہ کرام سے کھچا کھچ بری ہوتی تھی، تو میں نے جا کر اسلام قبول کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھانے کے بعد 3 سال کے بعد مجھ سے پوچھا یہ جبیر تیرے اونٹ کا کیا حال ہے، وہ رسی تیری بن گئی تھی، تیرا اونٹ تجھے مل گیا تھا. کہتے ہیں ہر صحابی مجھ سے پوچھ رہا تھا جبیر یہ اونٹ والا کیا رولا ہے، ہمیں بھی بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں پھر شرمندہ ہوتا. بہرحال عزت نفس تو اس میں نہیں تھی، لیکن صحابی سوال کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے. کہتے ہیں جس نماز میں بھی میں جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا السلام علیکم کے بعد حضور فرماتے جبیر تیرا اونٹ ملا ہے یا نہیں ملا. ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ اب ایسا ہے تب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آؤں گا جب حضور کے سارے صحابہ گھروں کو چلے جائیں گے، میں مسجد نبوی کے کونے میں چھپ کر نماز پڑھوں گا پھر گھر چلا جاؤں گا. کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا دیوار کے پیچھے سے چھپ کے سارے صحابہ کرام اپنے گھروں کو چلے گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لے گئے، میں چپکے سے مسجد میں آیا. میں نے آ کر نماز شروع کی. نماز جو ہی شروع کی تو مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی. آہستہ آہستہ وہ آہٹ قدموں کی تیز ہو گئی، پھر وہ اور تیز ہو گئی. کہتے ذرا بندہ جب سامنے دے رہا ہوں، کہتے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ مسجد نبوی پھر بھر چکی ہے، مسجد نبوی پھر بھر چکی ہے. اچھا نوافل کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اتحیات میں بھی بیٹھ کر نیت کریں نا کہ میں یہاں سے کھڑے ہو کر اگلی رکعت شروع کروں گا سلام پھیرے بغیر، تو یہ نیت آپ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں میں اتحیات میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ مسجد نبوی میں آ چکے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اب اگلی رکعت شروع کرتا ہوں، سر پر تو اب دوبارہ پہنچ جائیں سارے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے بلا کر کہا جبیر آج 100 رکعتیں بھی پڑھو نا ہم سارے یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم سارے یہیں پر بیٹھے رہیں گے. کہتے ہیں پھر میں نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا جملہ حضور کا یہ تھا تیرے اونٹ کا کیا ہوا، ملا ہے یا نہیں ملا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق تھا.